قرآن عقل کی کتاب ہے، قرآن سمجھ کی کتاب ہے۔ دوستو، یہ جو سبحان اللہ کی تسبیح ہے نا، جس کا ہم نماز میں بھی ذکر کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی سوچا یہ تسبیح ہے کیا؟ مسلم میں ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، تسألہ خادما، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خادم کا تقاضا کیا کہ خادم مل جائے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے کیا کہا تھا کہ اگر خادم نہ دوں اس سے بہتر چیز دے دوں؟ آپ کی بیٹی نے کہا بالکل اس سے بہتر چیز مل سکتی ہے، تو آپ نے کہا تھا تسبحین اللہ ثلاثا و ثلاثین وتحمدین اللہ ثلاثا و ثلاثین وتکبرین اللہ اربع و ثلاثین عند کل صلاۃ وعند منامک، کہ تم سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، یہ خادم سے بہتر نعمت ہے۔ ایسا کلمہ ہے جو زبان سے ہم نکالتے ہیں، عظیم، لیکن یہ کلمہ نکلنا کہاں سے چاہیے؟ یہاں سے، صرف زبان سے نہیں۔ یہ کلمہ صرف عدد کے طور پر نہ نکلے، بلکہ یہ کلمہ فکر اور شعور کے ساتھ زبان سے ادا ہو۔ اب فکر اور شعور کے ساتھ یہ کلمات کب ادا ہو سکتے ہیں؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب مسلم دنیا کا تعلق حلقہ ذکر کے ساتھ ساتھ حلقہ فکر کے ساتھ۔ میں قرآن کی طرف توجہ دلا رہا ہوں دوست، ہمارے ہاں قرآن کا مطالعہ بہت ناقص ہے، اور ممبر و محراب پر قرآن کا مطالعہ کم کروایا جاتا ہے۔ حلقہ ذکر کے ساتھ حلقہ فکر کے ساتھ تعلق ہوگا، تب یہ کلمات زبان سے ادا ہوں گے اور فکر اور شعور کا دریا اپنے ساتھ لے کر رواں ہوں گے۔ 78 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، اور یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، لیکن ان 78 سالوں میں کبھی بھی ہم نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مدینہ کی جھلک دیکھ سکے ہیں، اور نہ ان 78 سالوں میں کبھی ہم خلفائے راشدین ان کے زمانوں کی رونق دیکھ سکے ہیں۔ ہم نے ان 78 سالوں میں مذہبی جنون بھی دیکھا، سیاسی جنون بھی دیکھا، لسانی جنون بھی دیکھا، علاقائی جنون بھی دیکھا، مسلکی تعصب اس کی خون ریزی بھی دیکھی، لیکن جو چیز اس ملک میں نہ دیکھ سکے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم تھا، اس کی وجہ یہی کہ ہم مسلمانوں کا حلقہ ذکر کے ساتھ تو تعلق ہے، لیکن حلقہ فکر کے ساتھ کوئی مضبوط تعلق ہمارا نہیں۔ آپ میرا ساتھ دیں، میں جو بات سمجھانے جا رہا ہوں، ہم قرآن میں اتریں گے دوست۔ یاد رکھیے میں ایک مذہب کا طالب علم ہوں، میں نے جب مذہب کا مطالعہ کیا، اللہ کی قسم نہ تو مذہب نے ہمیں کوئی خاص گیٹ اپ دیا کہ جناب یہ تمہارا پہناوا ہے اسے پہنو، نہ مذہب نے کوئی خاص ٹوپی خاص پگڑی دی یہ سر پر رکھو، نہ مذہب نے تسبیح کی مالا ہمارے ہاتھ میں دی۔ اس نے کہا اپنا قلب بناؤ، اس نے کہا اپنا کردار بناؤ، اس نے کہا اپنا اخلاق سنوارو، اور یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ حلقہ ذکر کے ساتھ ساتھ حلقہ فکر سے۔